السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم جیسے کہ ہم نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا اعتکاف کو لے کے مکمل ایک ویڈیو بنائیں گے، تو آج انشاءاللہ اعتکاف کے سلسلے میں پوری ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اعتکاف کا ذکر فرمایا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اسی طرح سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے لیے ندا لگانے کا حکم دیا، وہیں پر اعتکاف والوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب اگر ہم احادیث نبویہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بعض مرتبہ اللہ کے نبی نے تو مکمل مہینے کا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ میں نے پہلے عشرے کا جو اعتکاف کیا تھا وہ شب قدر کی تلاش میں کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اسی کی تلاش میں کیا تھا، لیکن کسی بتلانے والے نے یعنی فرشتے نے مجھے بتلایا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھی ہے، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ رات مجھے بتلائی گئی لیکن مجھے بھلا دی گئی بعض کچھ امور کی وجہ سے۔ اس طرح سے یہ احادیث سے بھی اور قرآن سے بھی اعتکاف ثابت ہے، بلکہ بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اب اعتکاف یہ کیوں ہوتا ہے اور اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے معنی ہیں رکنے کے، ٹھہرنے کے کسی جگہ پہ، اور شرعاً اسے کہیں گے شریعت کے اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں مسلمان کا اپنی نیت کر کے، اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے، مخصوص نیت کرتے ہوئے مسجد میں اپنے آپ کو مخصوص وقت کے لیے رکانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور یہ کتنے ٹائم کا ہوگا؟ تو بعض فقہا کے نزدیک یہ ایک دن سے کم کا جائز نہیں ہے، بعض کے نزدیک تھوڑی سی، جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایک دن سے کم کا جائز نہیں ہے، البتہ ان کے نزدیک فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ کچھ وقت کا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ شوافی کے نزدیک آپ کچھ لمحوں کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی اور پھر آپ نے اپنی نماز وغیرہ جو کچھ تھا وہ پڑھ کے باہر نکل گئے، آپ کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اعتکاف کیوں ہوتا ہے؟ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اتنی بڑی رات اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھی ہے کہ جس رات کی فضیلت اللہ فرما رہے ہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے ایک رات کی فضیلت شب قدر کی بیان فرمائی۔ تو اس رات کی تلاش کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اعتکاف میں کیا ہوگا؟ اعتکاف میں انسان اپنے آپ کو مسجد میں رکھے گا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا، اور دنیا کے اور سارے جھمیلوں سے، گناہوں سے، گناہ کے ماحول سے، فتنوں کے ماحول سے، اور نت نئے یہ جو آج کل جو خرابیاں اور جو فسادات چل رہے ہیں ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد میں، جس طرح کہتے ہیں نا کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈال دینا کہ اپنی بخشش کروا کر ہی چھوڑنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کے حوالے کر کے اور اللہ کو منا کر ہی ہم کو لوٹنا ہے، تو یہ ایک اعتکاف کی صورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر کے، اور یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے اعتکاف میں۔ تو یہ اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کے نبی کا قول ثابت ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے، ایک دن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی مسافت ہے اتنی مسافت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں 3 خندقیں، اب جتنے دن بڑھیں گے تو اتنی خندقیں بھی اور اتنا اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں جو اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور عمرے کا، مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب دیں گے۔ اسی طرح سے ایک روایت یوں ملتی ہے کہ جو شخص مغرب سے عشاء کسی سے بات نہ کرے، فضول کی، دنیاوی
اور اپنی نماز اور قرآن میں مشغول رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل پہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنوا دیتا ہے۔ تو جو حضرات اپنے کسی کام کاج کی وجہ سے پورے عشرے کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم مغرب سے عشاء کا اعتکاف تو کر ہی لیں، اس لیے کہ ایک محل اگر ہمیں مل رہا ہے جنت میں تو اس سے بڑھ کر کیا سودا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ مرد اعتکاف کہاں کریں اور عورتیں کہاں اعتکاف کریں۔ تو مردوں کے سلسلے میں تو سب سے افضل جگہ مردوں کے لیے مسجد ہے، مسجد کے علاوہ امام شافعی کے نزدیک اعتکاف نہیں ہوگا، تو مسجد میں اعتکاف ہوگا مردوں کا۔ عورتوں کے لیے کہتے ہیں نا، اس میں ایک بمپر آفر عورتوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہت ساری ہماری مستورات اس کو مس کر دیتی ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف گھر میں کرنا ہے، یہی سب سے بہتر ہے۔ البتہ کچھ گھر میں ہوتا ہے کہ عبادت کی ایک جگہ خاص ہوتی ہے، اور کچھ گھر میں ہوتا ہے کہ عبادت کی کوئی جگہ خاص نہیں ہوتی، تو اس میں دونوں چیزوں کی گنجائش۔ اگر عبادت کی جگہ جیسے ایک روم ہے یا پھر کوئی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ خاص ہے، وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اگر کوئی جگہ خاص نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ آپشن ہے کہ ایک جگہ کو یا پھر ایک کمرے کو اعتکاف کے لیے خاص کر لے، اس کے ساتھ میں اپنی گھر کی جو کوئی مستورات ہوگی یا اپنی بچیاں ہوں گی یا اپنی بیٹیاں ہوں گی، ان سے گھر کے کام کاج بھی کرتی رہے اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہے۔ تو یہ ساری اعتکاف کی ڈیٹیل تھی اور یہ ساری فضیلتیں تھیں۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کرنے والوں میں سے بناوے، اس لیے کہ اور ہم یہ اپورچونٹی ابھی ہم کو مل رہی ہے تو ہم اس کو مس نہ کریں۔ ایٹ لیسٹ کم سے کم مغرب سے عشاء کا، اگر پورے عشرے کا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مغرب سے عشاء کا اعتکاف تو ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بس آج اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نئے ہمارے چینل پہ آئے ہوئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں، اور آپ کو لگا ہے کہ کچھ آپ کو سیکھنے ملا ہے یا کچھ اچھی باتیں سیکھنے ملی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی طرح سے ہم دوسرے سوشل میڈیا پر بھی ہیں، انسٹا پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، تو ہمارے انسٹا پیج پہ بھی جا کے ہم کو فالو کریں، وہاں پہ بھی ہم چھوٹی چھوٹی ریلز ڈالتے رہتے ہیں دینی اور اسلامی کے اعتبار سے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔